پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت صاحب اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے لیکن برکت نہیں ہے. کیا ہے؟ برکت نہیں ہے. تو برکت کیسے آئے گی؟ پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے اور پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے. یہ بہت بڑا پن ہے, بہت اچھی بات ہے کہ کم از کم یہ سوال پوچھنے والا اعتراف کر رہا ہے کہ اللہ کا دیا ہے. وگرنہ آج تو ہر بندے کہتا ہے میرے پاس کھانے کچھ نہیں ہے. تو شکر ہے یہ مانتے ہیں کہ میں اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے لیکن برکت نہیں ہے. پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ میں کون سے ایسے کام کر رہا ہوں جن سے برکت نہیں ہے. تو اللہ جو گناہ کے کام ہیں وہ برکت کو اٹھا لیتے ہیں. کس کو اٹھا لیتے ہیں؟ برکت. دو چار جو بڑے گناہ کے کام ہیں ان کی میں نشاندہی کر دیتا ہوں, ان پہ نگاہ رکھیں. آج کے دور میں یعنی فی زمانہ سب سے بڑا گناہ کا کام جس سے ہمارے نعمتوں کے اندر سے اللہ برکت کو اٹھا رہا ہے وہ ہے نماز کا چھوڑنا. جس گھر میں نماز نہیں ہے اس گھر میں کروڑوں روپے بھی روز آئے گا, برکت نہیں. سمجھ آ رہی؟ جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہے اس گھر میں برکت نہیں ہوگی. جس گھر میں استغفار کی کثرت نہیں ہے, توبہ کی استغفار کی کثرت نہیں ہے, اس گھر میں برکت نہیں ہوگی. پھر وہ ذرائع آمدن جو حرام ہیں یعنی بانڈ کی کمائی ہے, لکی کمیٹیاں ہیں, بینک میں پیسہ فکس کروایا ہوا ہے, گاڑیاں ہیں, فیکٹری ہے, اور اموال ہیں وہ فائنانس کروائے ہوئے ہیں, سود کا لین دین ہے, رشوت کا مال ہے, کمیشن کا مال ہے, ذخیرہ اندوزی کا مال ہے. تو ان ذرائع سے جو آمدن آ رہی ہے گھر میں, اس گھر میں رزق میں برکت نہیں ہوگی چاہے کروڑوں بھی آتے رہیں. تو یہ موٹی موٹی کیا ہو گئی تشخیص. اب یہ بات سننے کے بعد آپ کہتے ہیں جی ہمارا تو کوئی اس کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے, ہم تو تھوڑا بہت جو کماتے ہیں, محنت مزدوری کرتے ہیں, حلال ہے وغیرہ وغیرہ, یا میرا شوہر ہے وہ جاب کرتے ہیں یا میں جاب کرتا ہوں, ہمارا تو ایسا مسئلہ نہیں ہے, یا ہماری دکان ہے ہمارا کوئی ایسا مسئلہ نہیں. تو پھر میں نے کیا کہا کہ اگر ہر رزق حرام یا ذریعہ جو ہے وہ حرام نہیں ہے تو پھر کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نماز کی طرف دھیان نہیں دیتے ہوں, ادھر دھیان دیں, ذکر اذکار کی طرف دھیان دیں, تسبیحات کی طرف دھیان دیں. اگر یہ سب کچھ کر کے بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی سب کچھ ٹھیک ہے پھر بھی برکت نہیں ہے تو پھر یہ وظیفہ پڑھیں تاکہ جو شیطان کا خلل ہے وہ گھر سے نکل جائے گا انشاءاللہ العزیز. اگر آپ کے گھر میں روزی ہے جس کا آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ رزق ہے لیکن برکت نہیں ہے, لیکن جو میں عمل بتا رہا ہوں انشاءاللہ اس سے رزق بھی بڑھے گا اور برکت بھی آئے گی. صرف برکت کی بات نہیں ہو رہی, رزق بھی بڑھے گا. پہلے تو ہم نے تشخیص کی. دوسرا میں نے کیا کہا تھا کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ برکت آتی کیسے ہے. تو رب کیا فرماتا ہے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام, تیرے رب کا نام بڑا برکت والا ہے جو صاحب جلال اور اکرام ہے. برکت اس وقت آئے گی جب اللہ کا نام لوگے. کیا کرو گے؟ اللہ کا نام لوگے. اور اللہ کا نام یعنی ہمارے خالق کا جو ذاتی نام ہے وہ اللہ, اور اللہ کی جو دو خوبصورت صفات ہیں جن سے یہ سارا نظام کائنات جو ہے وہ چل رہا ہے وہ ہے رحمان اور دوسرا ہے رحیم. یعنی یہ جو دو صفات ہیں, اگر آپ روزانہ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنا لیتے ہیں, یعنی اپنا وظیفہ بنا لیتے ہیں, اول و آخر 11 بار یا 7 بار درود ابراہیم پڑھیں اور درمیان میں کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ آپ کو اتنا رزق دے گا کہ آپ کے پاس سنبھالنے کی جگہ نہیں ہوگی. بلکہ میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ یہ وظیفہ یقین کامل کے ساتھ کرنے سے پہلے پیسے رکھنے کی کوئی جگہ بنا لو. میرا جج صاحب آپ بات نہیں سمجھے, آپ کی تنخواہ ڈبل ہو جائے گی. یعنی یہ وہ بابرکت عمل ہے. میں اتنے الحمدللہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ عمل اگر کرنا ہے تو جو میں نے نشاندہی کی ہے رزق حرام نہیں ہو, ذریعہ حلال کا ہو, چاہے ریڑھی بھی لگاتے ہیں, تو یہ اگر عمل کرنا ہے اس عمل سے پہلے کیا کریں کہ پیسے رکھنے کی کوئی جگہ بنا لیں. اور بالفرض اگر جگہ نہیں بنتی پریشان نہ ہو, انشاءاللہ امانت پہ امین مان کے رکھوں گا. تو کیا کرنا ہے پہلے اس وظیفے کو کرنے سے پہلے کہ پیسے رکھنے کی کوئی جگہ بنا لیں. اب دیکھیں یہ بات کیونکہ یہ اتنی بڑی بات ہے تو میں نے کیونکہ وہ ہنستے ہوئے کہی ہے تو آپ کو لگا شاید میں مذاق کر رہا ہوں, کیونکہ اللہ کی رحمت کا احاطہ ہی انسان نہیں کر سکتا. جس کی رحمت کا احاطہ ہو گیا وہ اللہ تو نہ ہوا نا, وہ اللہ تو نہ ہوا. اب میں آپ کو آسان طریقے سے سمجھا دیتا ہوں, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں مذاق نہیں کر رہا تھا. آپ نے ارادہ کیا, آپ کے پاس پیسہ آ گیا, انتظام ہو گیا, آپ نے کہا چلو یار گاڑی بک کراتے ہیں. کیوں فاروق صاحب کیا کرتے ہیں؟ گاڑی بک کراتے ہیں. پیچھے سے آواز آئے گی گڈی تو لے لو گے تو کھڑی کتنے کرنی ہے. اب آپ کے گھر میں کھڑی کرنے کی جگہ کوئی نہیں, تو پہلے آپ گاڑی لیں گے یا پہلے پورچ بنائیں گے, گراج بنائیں گے پہلے, تو گاڑی تو آئی نہیں ہے. اب آپ کو کوئی کہے کہ بھائی آپ گاڑی لینے لائے نہیں ہیں تو گھر کا ڈرائنگ روم یا گھر کا پہلا کمرہ توڑ کے آپ نے گراج بنانا شروع کر دیا, پہلے گاڑی تو لے لو, تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی گڈی آئی لے, اب لے کے آئیں گے تو گلی میں کھڑی رکھیں گے. پہلے گراج بنائیں گے تاکہ ہماری گاڑی کی جب ڈلیوری ہو تو ہم لا کے اپنے گھر میں کھڑی کرنے والے تو بنیں. اب اس بات پہ کوئی مذاق کرے گا آپ کا؟ نہیں, عقل کو آتی ہے, کیونکہ اللہ کے ساتھ یاری نہیں ہے اس لیے وہ سمجھ نہیں آتی. ہمیں یہ یقین ہے کہ میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں گاڑی لے آؤں گا, اس پہ یقین بنا ہوا ہے. حالانکہ یہ یقین والی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے تو گاڑی بک کروائے, تجھے گاڑی کی ڈلیوری لینا نصیب نہ ہو, لیکن یقین بنا ہوا. تو ہم کیا کریں گے؟ پہلے پورچ بنائیں گے, کمرہ توڑیں گے, کریں گے, پھر ہم گاڑی لے کر آئیں گے. ہمارا یقین بنا ہوا ہے کہ نہیں میں زندہ ہوں گا, مجھے خاندانی نصیب ہوگی, ہمارا یقین بنا ہوا. اللہ پہ کیونکہ یقین نہیں بنا ہوا تو اس لیے میں نے فکرہ بولا ہے کہ اگر یہ وظیفہ کرنا ہے تو پہلے پیسے رکھنے کی جگہ بنا لو. تو آپ سب نے ہنسنا شروع کر دی کیونکہ یقین نہیں بنا ہوا نا.
تو اللہ جیسے آپ کا اپنے مال کے اوپر یقین ہے کہ میرے پاس 15 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ جتنے کی بھی گاڑی لینی ہو پیسہ ہے، ہم 2 لاکھ لگا کے اپنا پہلے پورش بنائیں تو گڈی لے آ کر کھڑی کر لینی، حالانکہ آپ کو کوئی ضمانت نہیں ہے کہ لانی نصیب ہوگی یا نہیں، یا وہ اس وقت تک آپ زندہ ہوں گے کہ نہیں، پتہ چلے کل ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ کئی بار دیکھیں ہم گاڑی لینا چاہتے ہیں، میں نے 2 بار خود اپنی گاڑی بدلنے کا ارادہ کیا لیکن کچھ ایسے حالات ہو گئے میں نہیں بدل سکا۔ کئی بار ہم موبائل بدلنے کا ارادہ کرتے ہیں، کچھ ایسے حالات ہو جاتے ہیں مطلب گزارا ہو رہا ہے، ارادہ بدل جاتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ بدلنے والا نظام ہی کوئی نہیں ہے، ادھر تو 100% ہو کے رہنا۔ تو ہمارا اللہ جب اللہ پہ، اعمال پہ، وظیفے پہ یہ یقین ہوگا پھر کام ہوگا۔ جب یقین ہی ڈاواں ڈول ہوگا، مولوی والا یقین ہوگا تو پھر کام نہیں ہوتے۔ پھر بندہ یہ کہتا ہے حضرت صاحب 5 دن ہو گئے پڑھتے، 15 دن ہو گئے پڑھتے، 5 ہفتے ہو گئے پڑھتے، فائدہ تو کوئی ہوا نہیں، فائدہ تو کوئی ہوا نہیں۔ تو اللہ یہ وظیفہ کیا ہے کہ پہلے بناؤ پیسے رکھنے کی جگہ، تو پھر اللہ پہ یقین کر کے روزانہ 786 مرتبہ ایک ہی نشست میں بیٹھ کے، چلتے پھرتے نہیں، ایک ہی نشست میں بیٹھ کے پڑھنا ہے 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اول و آخر 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ دودھ ابراہیم پڑھ کے۔ پانی کی بوتل لے لیں، پانی کی بوتل پہ دم کر کے وہ پانی پئیں اور گھر میں بھی چھڑکے، کوئی کاروبار کی جگہ ہے وہاں چھڑکے، وہاں سے بھی گند سارا جل جائے گا، گھر سے بھی جل جائے گا۔ پر آپ بسم اللہ شریف کس لیے رہے ہیں؟ مال میں برکت کے لیے۔ سنو، جب آپ گھر میں بسم اللہ شریف کا وظیفہ کریں گے، اللہ تجھے وہاں سے روٹی دے گا جہاں تیرا گمان بھی نہیں جاتا۔ پہلا انعام، اللہ تیرے گھر سے لا علاج بیماریاں، گھر سے لڑائی جھگڑے، گھر سے بے برکتی، گھر سے نفرتیں نکال دے گا۔ اللہ تیری اولاد میں، تیرے مال میں، تیری جان میں، تیرے ایمان کے اندر برکتیں ڈالے گا، پھر ایسی برکتیں ڈالے گا جن کو دوام بخشے گا۔ یہ نعمتیں تیری نسلوں میں منتقل ہوں گی۔ کیوں؟ تو اللہ کو رحمان اور رحیم مان رہا ہے، اللہ کو رحمان اور رحیم مان رہا ہے۔ رحمان اس ذات کو کہتے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک اللہ کی نافرمانی کریں، یا پیدائش سے لے کے موت تک اللہ کی نافرمانی کریں، مرنے سے پہلے، سانس اکھڑنے سے پہلے، وقت نزاع شروع ہونے سے پہلے دل ہی دل میں کہہ دیں اے اللہ میری توبہ۔ جو اس توبہ کو قبول کرتا ہے اس کو رحمان کہتے ہیں۔ سمجھ آگے؟ ساری زندگی گناہ کیے، پاپ کیے، اللہ سے معافی مانگ لی، اور جو گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے اس کو رحیم کہتے ہیں، اس کو رحیم کہتے ہیں۔ تو جو میرا رب گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے پہ قادر ہے، وہ تیرے دکھوں کو سکھوں میں بدلنے پہ قادر نہیں، وہ بے برکتی کو برکت میں بدلنے پہ قادر نہیں، وہ بیماری کو شفا میں بدلنے پہ قادر نہیں ہے۔ تو پھر دیکھ، اب میری بات سمجھ آ گئی کہ میں نے مذاق نہیں کیا تھا کہ پہلے اللہ پہ ایمان بناؤ، یقین بناؤ کہ آج فقیر نے جو وظیفہ دیا ہے انشاءاللہ اب گھر سے جادو نکل کے رہے گا، بیماریاں نکل کے رہیں گی، نفرتیں نکل کے رہیں گی، بندش نکل کے رہے گی، روٹی کی تنگی نکل کے رہے گی، اور برکت آ کے رہے گی۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ پہلے پیسے رکھنے کی جگہ بنانی کہ اللہ دے گا تو میں اس کو سنبھالوں گا اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کروں گا، کیونکہ نہیں صرف پیسہ جوڑتے جاؤ گے تو اللہ والوں ایک دن آئے گا تم قارون بن جاؤ، کیونکہ قارون کا فیضان آنا شروع ہو جائے گا، اس کی توجہ آنا شروع ہو جائے گی، پھر قارون والی جو خصلتیں ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، پھر تم 99 کے چکر میں پڑ جاؤ گے کہ ایک اور آ جائے تو بس اس کے بعد میں نے کمانا چھوڑ دینا، 100 پورا ہو جائے گا۔ پھر اللہ بھی آزمائش ڈالتا ہے، پھر اللہ ایک نہیں دیتا، اللہ 2 دیتا ہے، وہ 101 ہو جاتا ہے، پھر بندہ کہتا ہے بس 99 آ جائے نا تو 200 ہو جائے گا، سیدھا حساب ہو جائے گا، تو بس میں کمانا چھوڑ دیتا ہوں۔ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، بس میرا منڈا بڑا ہو جاتا ہے نا حضرت صاحب تو میں کاروبار وہ حوالے کر دینا، بس اللہ کرنی۔ پھر وہ لڑکا بڑا ہو جاتا ہے، اے لڑکا پڑھ جائے نا تو کاروبار یہ حوالے کر دے، پھر میں اللہ کرنی۔ وہ لڑکا بڑا ہو جاتا ہے، اے منڈا ہوں ویایا جائے نا تو بس پھر میں فارغ ہو جانا، کاروبار یہ حوالے کر دے، میں اللہ کرنی۔ اب منڈا ویا جاتا ہے، ہوں جی ویا گیا، ہوں بال بچیاں نہ ہو گیا، ہوں اپنا ٹائم نہیں دینا، بس بچے چھوٹے نے، بچے ذرا بڑے ہو جانا تو پھر میں کاروبار یہ دے دینا، پھر میں اللہ کرنی۔ پھر ایک دن وہ آتا ہے کہ لڑکا اس کا کاروبار کہتا ہے ابا تو بندے دے پتراں کی طرح مجھے دینا نہیں ہے، تو نکلتا ہو کاروبار ہے ہی میرا۔ اللہ اولاد کو پھر ایسا نافرمان کر کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے کہ ابا تو اللہ کو کہہ رہا تھا کہ بڑا ہو جاتا تو دے دیتا ہوں، پھر میں بڑا بھی ہو گیا، پھر تو نے کہا کہ پڑھ جاتا ہے تو میں دے دیتا ہوں، پھر میں پڑھ بھی گیا، پھر تو نے اللہ کو کہا کہ یہ نوکری لگ جاتا ہے یا شادی کر دیتا ہوں تو پھر دیتا ہوں، تو نے پھر بھی اللہ سے وعدہ خلافی کی۔ پھر اللہ بچے کو ہی ایسا کر دیتا ہے، وہ باپ کو اٹھا کے گلی میں مارتا ہے، کاروبار پہ قبضہ، گھر پہ قبضہ، کوٹھی پہ قبضہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ جب اللہ کی راہ میں مال اللہ دے پھر اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو، جب اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو پھر فیضان آئے گا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جن کا اکاؤنٹ آج بھی چل رہا ہے، جن کا مدینہ پاک میں اکاؤنٹ آج بھی چل رہا ہے، ان کے نام پہ بلڈنگ بنتی ہے، ان کے نام پہ بجلی کا میٹر لگتا ہے، ان کے نام پہ سوئی گیس کا میٹر لگتا ہے۔ جب مال اللہ دے پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ فیضان دے گا، ان کی توجہ آئے گی۔ مال اللہ دے گا، اللہ کا نام لے رہے ہو، وظیفہ پڑھ رہے ہو، اللہ دے گا انشاءاللہ اپنے نام کی برکت سے، لیکن جب مال کو جوڑ کے رہو گے تو نسبت کس کے ساتھ ہو جائے گی؟ قارون کے ساتھ۔ پھر اس کا حشر کیا ہوگا کہ اللہ اس کو اس کے خزانوں سمیت ہی دنسا دے گا، یا پھر منڈا لے کے اٹھ جائے گا تو یا کوئی پسٹل دکھا کے لے جائے گا، تو وظیفے کا نفع تو نہ ہوا۔ تو اللہ اس عمل کو ساری زندگی کرنا ہے، کبھی نہیں چھوڑنا، کبھی اللہ نہ کرے کوئی نرمی سستی ہو جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، سفر آپ بغیر وضو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اہتمام یہ کریں کہ ایک وقت مقرر کر کے کریں، یعنی بعد نماز عشاء کر لیں یا بعد نماز فجر کر لیں، جو آپ کو آسان ہے۔ تو یہ بسم اللہ شریف کا ایسا مجرب وظیفہ ہے۔ گھر کے اندر میں نے بولا ہے کہ جادو ہے تو وہ ختم ہو جائے گا، لڑائی جھگڑے ہیں
وہ ختم ہو جائیں گے، بیماریاں ہیں تو وہ ختم ہو جائیں گی، آپس کی نفرتیں ہیں تو وہ ختم ہو جائیں گی، سرے سے نوکری ہے ہی نہیں اللہ وہ بھی آسانی کرے گا، سرے سے کاروبار ہے ہی نہیں اللہ وہ بھی آسانی کرے گا، اور اگر کاروبار ہے تو اللہ اس میں برکت ڈالے گا۔ پھر میں نے دوسری بات یہ کیا کہی کہ اس عمل کے ساتھ جو اللہ آپ کو نعمتیں دے گا، نفع دے گا، ان کو اللہ دوام بخشے گا، وہ تیری نسلوں میں بھی منتقل ہوگی۔ تو ایسا یہ بابرکت وظیفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 حروف ہے۔ بسم اللہ شریف کے کتنے حروف ہیں؟ 19 حروف۔ میں صرف ایک بات کہوں گا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اگر میری امت کو جہنم میں ڈالنا ہوتا، جہنم کا عذاب دینا ہوتا تو کبھی بھی بسم اللہ شریف مجھے عطا نہ کرتا۔ اگر آپ نے اس دنیا میں بسم اللہ شریف کا وظیفہ پڑھا اور اللہ نے آپ کو پڑھنے کی توفیق دے دی اور میرے ذریعے پہنچانے کی توفیق دے دی، میں ذریعہ بن گیا، آپ تک پہنچ گیا اور آپ پڑھنا شروع ہو گئے، اگر اللہ نے دن نہیں پھیرنے، اللہ پڑھنے بھی نہیں دے گا، اور اگر اللہ پڑھنے کی توفیق دے گا تو اللہ دن پھیر کے دکھائے گا۔ یہ ہم کہاں سے استدلال کر رہے ہیں؟ حدیث پاک سے، کہ اگر اللہ نے عذاب دینا ہوتا اللہ بسم اللہ نہ دیتا۔ اب کیونکہ اللہ نے عذاب نہیں دینا، اللہ نے اس امت کو گناہ گار قبروں میں اترے گی، مغفور ہو کے نکلے گی۔ تو گناہ گار، مالی تنگرستی، پریشان، لڑائی جھگڑے، بے برکتی کی حالت میں یہ وظیفہ شروع کرے گا، جب تو پڑھ کے اٹھے گا تو اللہ رحمتوں کی برسات کر کے دکھائے گا۔ انشاءاللہ تمام حضرات کو اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ سنے ہونے کی اجازت ہے۔